بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 3 دن پہلے میں کھانا بنا رہا تھا تو میرا ہاتھ جل گیا تھا۔ اب چونکہ میں اپنے رشتہ داروں کے کسی کام کا نہیں رہا تھا، اسی لیے انہوں نے اب میری مدد کرنے سے انکار کر دیا تھا اور میں ایک بار پھر خالی ہاتھ رہ گیا تھا۔ ایک بار پھر میں نے رب سے رجوع کرتے ہوئے یہی پوچھا تھا کہ یا اللہ، میں ہی کیوں؟ میں بیرون ملک مقیم ہوں، ایک عرصے سے بے روزگار ہوں۔ اپنی کچھ رحم دل قارئین کے ذریعے مدد لے کر میں نے 3 مہینے پہلے اپنا ڈرائیونگ لائسنس بنوا لیا تھا اور پھر گاڑی رینٹ پر لے کر ڈیلیوری بوائے کا کام شروع کر دیا تھا۔ لیکن جلد مجھے احساس ہو گیا کہ رینٹ کی گاڑی پر یہ کام کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، بلکہ الٹا کچھ نہ کچھ میں اپنے پاس سے یہاں ادھار لے کر گاڑی کا پٹرول اور کرایہ پورا کرتا ہوں۔ اس لیے میں نے وقتی طور پر وہ کام چھوڑ دیا اور بلدیہ کی طرف سے رکھے گئے کچرے کے ڈرم کے پاس سے گتے وغیرہ چن کر اپنا گزارا کرنے لگا۔ یہاں میرے کچھ قریبی رشتہ دار مقیم ہیں۔ انہوں نے مجھ سے کہا کہ تم اتنا گھٹیا کام کرتے ہو، تمہارے اس کام کی وجہ سے ہماری بھی بے عزتی ہوتی ہے، اس لیے تم یہ کام چھوڑ دو۔ تو میں نے درخواست کی کہ اگلے مہینے میرا ایک دوست پاکستان چھٹی پر جا رہا ہے، وہ تقریباً 5 مہینے پاکستان رہے گا، اس کی گاڑی فارغ ہوگی، لیکن اس کی گاڑی کے پیپر رینیو کروانے والے ہیں۔ اگر آپ لوگ مجھ پر اتنا احسان کر دیں کہ مجھے وہ پیپر رینیو کروا کر دے دیں تو میں آپ کا قرض پہلی ہی تنخواہ پر اتار دوں گا اور آپ کا یہ احسان بھی زندگی بھر یاد رکھوں گا۔ گاڑی کے پیپر رینیو کروانے پر پاکستان کے تقریباً 80,000 روپے خرچ آنا تھا، جو کہ میرے رشتہ داروں کے لیے کوئی اتنی بڑی رقم نہیں تھی، شاید ان کی ایک ہفتے کی کمائی بھی نہیں تھی۔ میری امیدوں کے برعکس میری بات سن کر انہوں نے میری مدد کرنے کی حامی بھر لی اور مجھ سے وعدہ کیا کہ وہ مجھے پیپر بنوا دیں گے۔ اس نیکی کے بدلے انہوں نے مجھے اپنے پاس رکھ لیا۔ وہ لوگ اپنے کام پر چلے جاتے اور ان کے جانے کے بعد میں کمرے کی صفائی کرتا، ان کے میلے کپڑے دھوتا، بستر تہہ کر کے رکھتا، برتن دھوتا، سبزی لاتا اور ان کے لیے کھانا بنا کر رکھتا۔ صبح ان کے اٹھنے سے پہلے ناشتہ تیار کر کے رکھتا۔ یہ سب انہوں نے میری ذمہ داری لگائی ہوئی تھی، کیونکہ انہوں نے جتنے کھلے دل سے میری مدد کرنے کی حامی بھر لی تھی، مجھے اس بات کی ان سے بالکل بھی امید نہ تھی۔ لہٰذا میں نے اپنے قریبی رشتہ داروں پر بھروسہ کر کے اپنے دوست کی گاڑی 5 مہینے اس شرط پر چلانے کے لیے لے لی کہ میں گاڑی کے کاغذات بنوا دوں گا، اور اگر نہ بنوانے دیے تو پھر میں 5 مہینے کا گاڑی کا کرایہ دینے کا ذمہ دار ہوں گا۔ میرے دوست سے میرا یہ معاہدہ ہو گیا اور میرے اس معاہدے سے میرے یہ قریبی رشتہ دار باخبر تھے، بلکہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ انہی کی رضامندی کے بعد میں نے یہ معاہدہ کر لیا۔ خیر، وقت گزرتا رہا، میں ان کی خدمت کرتا رہا اور میرے دوست کے گھر جانے کا وقت آ گیا۔ میرے دوست نے گاڑی میرے حوالے کی اور میں نے اپنے رشتہ داروں کی اجازت اور رضامندی سے گاڑی رکھ لی۔ 8 تاریخ کو گاڑی کے کاغذات ختم ہو رہے ہیں اور چند دن پہلے میں اپنے رشتہ داروں کے لیے کھانا بنا رہا تھا کہ میرا ہاتھ جل گیا۔ ہانڈی کا مسالہ تیار کرتے ہوئے میں چولہے کی آنچ کو ہلکا کرنے لگا تو ہانڈی مسالے سمیت میرے ہاتھ پر آ گری۔ میرا ہاتھ اتنا جل گیا کہ میں کام کے قابل نہ رہا۔ رات کو جب میرے رشتہ دار چھٹی کر کے گھر واپس آئے تو بجائے اس کے کہ وہ میری خیریت پوچھتے، وہ الٹا مجھ سے اس بات پر ناراض ہو گئے کہ ان کے لیے کھانا تیار کر کے کیوں نہیں رکھا۔ اس بات کو بڑھا کر انہوں نے مجھے گاڑی کے پیپر بنوا کر دینے سے انکار کر دیا، اور اب میں مسلح پر بیٹھا خدا سے شکوہ کناں ہوں کہ یا رب، میں ہی ہر بار ان کے دھوکے میں کیوں آ جاتا ہوں۔ قارئین کرام، یقین کریں کہ میرے رشتہ داروں کا میرے ساتھ زر خرید غلام جیسا سلوک تھا، مگر میں یہ سوچ کر خاموش رہتا تھا کہ چلو ان کے توسط سے اللہ کرے گا میرا بھی رزق لگ جائے گا، کیونکہ جب میں باہر آنے لگا تھا تو میری ماں نے اس خواہش کا شدت سے اظہار کیا تھا کہ جس دن میرا بیٹا اچھا کمانے لگے گا میں اپنے بیٹے کی کمائی پر ایک بار عمرہ کرنے ضرور جاؤں گی۔ میں نے بھی اپنے دل میں یہ عہد کیا تھا کہ اپنی ماں کا یہ خواب پورا کروں گا۔ ایک دن میری ماں میری کمائی پر انشاءاللہ ضرور عمرہ کرے گی۔ میں نے ہر بار
جی جان سے محنت کی، لیکن زیادہ تر میرے مسلمان پاکستانی اور بنگالی بھائی ہی ہماری تنخواہیں کھا جاتے تھے، اور پھر عرب ممالک میں کام کی صورتحال بگڑ گئی، سارے کام ٹھپ ہو گئے اور مجھ جیسے کئی مزدور بے روزگار ہو گئے، تو کچھ واپس چلے گئے اور کچھ میرے جیسے جن کے پاس واپسی کی بھی راہ نہیں تھی وہ یہاں ہیں، جیسے تیسے کر کے گزارا کرنے لگے۔ میں نے بھی گتا چن کر رزق کمانا شروع کر دیا، گو کہ میں اتنے پیسے تو نہ کما سکتا کہ اپنے گھر بیچ سکوں، لیکن اتنا ضرور کما لیتا کہ دن میں ایک وقت کی روٹی مل جاتی اور کمرے کا کرایہ بھی دے لیتا تھا۔ پھر اپنے قارئین کے تعاون سے میں نے لائسنس بنوا لیا، گاڑی کرائے پر لے کر ڈیلیوری بوائے کا کام شروع کیا، مگر کرائے کی گاڑی پر اتنی زیادہ بچت نہیں بنتی تھی، بلکہ بعض دنوں میں تو پلے سے تیل اور گاڑی کا کرایہ ادا کرنا پڑتا تھا۔ اس لیے وہ کام چھوڑ کر میں ایک بار پھر اپنے پرانے کام کو لگ گیا۔ پھر میرے رشتہ دار میرا یہ کام چھڑوا کر مجھے اپنے پاس لے گئے، اور آج مجھ سے میرے دوست کے ساتھ زبان کروانے کے بعد میری مدد کرنے سے انکار کر دیا۔ میں آپ کے ساتھ یہ واقعہ شیئر کر کے صرف یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا آپ کے رشتہ دار بھی آپ کے ساتھ ایسا ہی رویہ رکھتے ہیں، یا پھر یہ صرف میرے ساتھ ہی ہو رہا ہے؟ کیونکہ میں تو رشتہ داروں کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک تحفہ سمجھتا ہوں، لیکن یہ لوگ مجھے اذیت دینے کا کوئی بھی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتے۔ اور آخر میں آپ لوگوں سے التجا ہے، اگر کوئی مخیر بین بھائی میری تھوڑی سی مدد کر دے، 30 سے 35 ہزار روپیہ ادھار دے دے تاکہ میں اپنا کام چلا سکوں، میں انشاءاللہ تھوڑے عرصے میں اس کی رقم واپس کر دوں گا اور اس کی نسلوں کے لیے دعا گو رہوں گا۔ کچھ رقم میری ایک بہنوں جیسی قاریہ نے دینے کا وعدہ کیا ہے، کچھ رقم اگر آپ لوگ تعاون کر دیں تو میرا کام ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو، آمین ثم آمین۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر کیجیے گا۔ اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ۔